بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ تحریک انصاف کو حکومت سے تو الگ کر دیا گیا، حکومت سے نکال دیا گیا، نہ صرف نکالا گیا بلکہ انتقامی کارروائیوں کی ایسا سلسلہ چلایا گیا جو کہ تاریخ بن گئی۔ سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے سے لے کے 150 کا سکور بھی عبور کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کے پاؤں نہیں ہو رہے، کیونکہ جتنا بند کمروں میں فیصلہ کر کے تحریک انصاف کو مائنس کیا جا رہا ہے، عوام میں پلس ہوتے جا رہے ہیں۔ لیڈرشپ کو گن پوائنٹ پہ تبدیل کروانے والے عوام کے دلوں میں عمران خان اور قریب ہوتا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں مل کے بھی الیکشن سے فرار کے راستہ کے لیے غیر آئینی غیر قانونی ہوچیت کنڈے ادمانا ان کا معمول بن چکا ہے۔ آئینی ماہرین اس سلسلے میں کہتے ہیں اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر کہ پاکستان اس وقت بے آئین ہو چکا ہے۔ عدالتوں کی حکم عدولی اور ادارے باز اختیارات سے تجاوز کر کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، جس کو انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پہلے تو وفاق سے ایک ایسی سازش کر کے ایک سائفر کے ذریعے حکومت لی گئی جس میں اکثریتی جماعت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ 155 سیٹوں والے لینے والی سیٹ جماعت کی بجائے 85 سیٹوں والے کے 14 مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا دی گئی، لیکن گزرتے وقت انتقامی کارروائیوں نے تحریک انصاف کو اور مضبوط کر دیا، وہ عوام کے قریب اور آ گئے، اور اب ایک گلگت بلتستان رہ گیا تھا جس میں واضح اکثریت تھی۔ 33 اراکین اسمبلی میں تھے ان کے، اور ان کے وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستانیہ تھے کہ جن کا نام نہیں لینا روک دیا گیا ہے۔ میں ان کا نام تو نہیں لوں گا جو سابق وزیر اعظم ہے، لیکن مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے جس نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، جوید میاں کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ نام عمران خان تھا۔ آج کل بھی وہ پاکستان کی گلی کوچے، چوراہوں، بازاروں، محلوں اور سڑکوں پر، دکانوں پر، دفاتروں میں ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اس کا نام ٹی وی میں لینا منع ہے۔ کیا اگر آپ نے وفاقی حکومت عمران خان کی ختم کر دی 9 اپریل 2022 کو، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی انہوں نے خود اسمبلیاں تحلیل کر دی، تمام آئینی ماہرین کے کہنے کے باوجود کہ 90 دن میں ناممکن ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آگے لے جایا جائے، لیکن اس پر پی ڈی ایم حکومت نے نہ آئین کو مانا، جس پر یہ لفظ کہا گیا ملک وطن عزیز 1973 سے بغیر آئین ہو گیا ہے۔ طویل کیس چلا عدالت میں، 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر جسٹس صاحب نے، جس کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا، اور 14 مئی کے بعد اب 14 جولائی بھی آنے کو ہے اور الیکشن نہیں کرائے۔ اب کیا کہ گلگت بلتستانیہ کی حکومت لے کے پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا عوام کے دلوں میں حکومت بنا سکتی ہیں؟ کیا اسٹیٹ پاور اپنے ساتھ لے سکتی ہے؟ کیا شہر، گاؤں، صوبے، تحصیل میں الیکشن لڑتے ہیں؟ نہیں۔ آج بھی پی ڈی ایم میں آپس میں لڑائی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو فری ہینڈ دیا گیا الیکشن سے تو وہ 2/3 میجورٹی سے منیمم جیت جائے گا، اور اس کو روکنے کے لیے نگران حکومت اور پی ڈی ایم میں آپس میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ 5 سے زیادہ امیدوار سامنے آ چکے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنایا جائے، اور مسلم لیگ نون نے تو واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے اگر تحریک انصاف کا لیڈر قائد اگر میدان میں رہتے ہیں اور انہیں الیکشن کمپین دی جاتی ہے تو وہ پھر بھی پنجاب اور کے پی کے آرام سے 60 سے 70% سیٹیں لے جائیں، اگر وفاقی حکومت بنانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر انہیں نااہل نہیں کیا جا سکتا تو متوقع جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اس کے مطابق اگر عمران خان کو نااہل نہیں کیا جاتا تو اگلا وزیر اعظم پھر بظاہر عمران خان نظر آتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے کبھی کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ملٹری کوڈ میں کیس چلانا ہے، کبھی توشہ خانہ کا کیس ڈالا جاتا ہے، اور کبھی القادر یونیورسٹی کا۔ یہاں سے بھی ان کی
انتقام کی آگ کم نہیں ہوتی اور پاکستان میں لگی ہوئی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے عمران خان کو توشہ خانہ اور القادر یونیورسٹی سے لے کر دہشت گردی، غداری اور ملک دشمنی کے مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور کم و بیشتر 3 دفعہ نون لیگ کی رہی، لیکن آج تک پوری تاریخ میں کسی بھی ایک وزیر اعظم پر اتنے مقدمات درج نہیں ہوئے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری پر مبینہ اربوں خربوں روپے کے مقدمات جاری رہے، اور یہ مقدمات پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیے تھے۔ اس وقت تو تحریک انصاف تھی نہیں، لیکن بالآخر کھچڑی بنائی گئی اور عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے 9 اپریل کو ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب جب عمران خان کو سیاسی طور پر ختم نہیں کیا جا رہا، ووٹ بینک ختم نہیں ہو رہا، لیڈر توڑ رہے ہیں لیکن ورکر تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو خاتمے کرنے کے لیے اب نگران حکومت کر پی ڈی ایم میں گمسان کی جنگ ہے۔ پہلے دبئی میں پاکستان کے مبینہ طور پر اعجاز الحق جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے کہتے ہیں بولیاں لگی۔ پاکستان میں سنا تھا جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں، یہ بھیڑ کتنے کا ہے، یہ بکرا کتنے کا ہے، لیکن اب نگران وزیر اعظم اور ان کے لیے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خالی اس کا ایجنڈا الیکشن کرانا نہیں ہوگا، الیکشن پی ڈی ایم کو جتوانا ہوگا۔ اگر یہ الیکشن بھی صاف شفاف نہیں ہوتے تو یقیناً عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر عوام تسلیم نہیں کرے گی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو نارکی ہوگی۔ تو پاکستان کا واحد حال ہے کہ سیاستدان سارے مل کے بیٹھے، ماضی کو اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو یقیناً سزا ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر صاف شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ اگر زبردستی کسی کو سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھ لے بند کمروں کے فیصلوں سے نہ ذوالفقار علی بھٹو مائنس ہوا تھا، نہ نواز شریف اور نہ ہی موجودہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہو، یاد رکھ لیں جب بہت تیز آندھیاں آتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ عوام ہو وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ گلگت بلتستانیہ کی حکومت پر تو آپ قبضہ کر لو گے، یہ مان لیا، پی ڈی ایم کی حکومت نے وفاق پر قبضہ کر لیا، لیکن 13 اگست کو حکومت ختم ہو رہی ہے، آخر آپ کو الیکشن جانا ہوگا، اکتوبر کی بجائے مارچ میں بھاگو گے، جہاں بھاگو گے پھر آگے آپ کو نکلیں گے۔ اطلاع ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پر یہ شرط رکھی ہے کہ ان کے مخالف اور ان کی صاحبزادی بھی 10 دفعہ کہہ چکے انہیں لیول فیلڈنگ چاہیے۔ لیول فیلڈنگ کہتے ہیں کہ جیسے نواز شریف کو نہل کیا تھا عمران خان کا، کرو بھائی، لیول فیلڈنگ کیسے آئے گی؟ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، کیا عمران خان کو بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بناؤ گے؟ نواز شریف کو ضیاء الحق سیاست میں لایا تھا، کیا دوبارہ ضیاء الحق کو زندہ کرو گے اور وہ عمران خان کی سرپرستی کرے گا؟ زیادہ جیلانی کو دوبارہ لاؤ گے؟ 4 چیف جسٹس ایوان پر نواز شریف اعتراض کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے سجاد علی شاہ کی عدالت میں حملہ کیا گیا، پھر ثاقب نثار، پھر آصف سعید کوسا، اور اب موجودہ چیف جسٹس پر الزامات لگائے جانے۔ بہتر یہ ہے کہ سازشوں اور غیر ملکی طاقتوں کے اثر و رسوخ کی بجائے عوام کی رائے کو ہی افضل جانا جائے اور اس کے مطابق حکم دلایا جائے۔ یقیناً آئی ایم ایف سے 10 مہینے تاخیر کر کے معاہدہ کرنے سے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ پرماننٹ حل نہیں ہے۔ 30 ارب پاکستان نے 30 جون کو دینا ہے۔ پاکستان کی معاشی سیاسی استحکام کے بعد معاشی ترقی نہیں آ سکتی، معاشی ترقی آئے گی، سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان میں بھی لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور بیرون ملک سے بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں جا کر کریں گی اور بے روزگاری میں کم ہوگا۔ اور اس کے لیے واحد ایک حل ہے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے ہر خاص و عام کے لیے۔ اگر ملک میں اکانومی بہتر ہوگی تو لوگوں کو بیرون ملک جا کے کشتی میں 300 لوگوں کو ڈوبنا نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی سرزمین ہی ان کے لیے روزگار پیدا کرے گی، لیکن اس کے لیے انتقام کی روش، سازشیں اور بند کمروں میں حکومتیں بنانے اور گرانے کی روایات کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔